نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آپ براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا، اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ کو بئی الفاظ سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل امین نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور بعد ازاں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت راستے کے کنارے پر کھڑی تھی، وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل یعنی اتنی تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن نار یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ نیز راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے جھیلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری یعنی ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ یہ سود خور ہیں۔ نیز آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں یعنی بیج بو دیتے ہیں، ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، فصل کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے، اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چھیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، زری اور زقوم یعنی کانٹوں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے کہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے، یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا جو کپڑا اور کوئی شے بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ آپ نے جبرائیل سے دریافت کیا، جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھ جمع کر رکھا ہے اور اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بار گراں ہے یعنی وزن ہے، وہ امانتیں اور حقوق اس کے ذمے ہیں کہ جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا اور پھر بھی اور بوجھ اپنے اوپر لاتا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں، اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہیں، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه